السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج سے ایکسپریس نیوز پہ میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آ رہا ہوں، روز پیر سے لے کے جمعرات تک، جس کا نام ہے پوائنٹ بلینک وتھ لقمان۔ اس میں کریں گے صاف اور کھری باتیں، پوچھیں گے چپتے ہوئے سوالات، آپ کے لیے لے کے آئیں گے مختلف موضوعات پہ مختلف شخصیات کو، ہر روز صرف اور صرف ایکسپریس نیوز پہ۔ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف واپس نہیں آ رہے، وہ سیٹل ہو گئے ہیں انگلینڈ میں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے ان کے اوپر مقدمات ہونے چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بڑا ایک عالی شان قسم کا بنگلہ یا فلیٹ جو ہے وہ انگلینڈ میں خرید لیا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اس کے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف اور صرف جنرل پرویز مشرف، فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ ملکی حالات کے اوپر ان کی جو نظر ہے مختلف ایشوز کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں، جو طالبانائزیشن ہے، جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، آل آف دیٹ ول کم لیٹر۔ بٹ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ٹیلی فون کریں، نمبر نوٹ کر لیں 0900-12345، ونس اگین 0900-12345، اور اگر آپ نے ایس ایم ایس کرنی ہے تو پی بی لکھیں، پوائنٹ بلینک اسپیس اور 247 پہ سینڈ کر دیں آپ اپنی ایس ایم ایس، یا اگر آپ نے ای میل کرنی ہے، مجھے ڈائریکٹلی کرنی ہے، اس پروگرام کے پروڈیوسر کو ای میل کرنی ہے، تو ای میل کا ایڈریس ہے PB یعنی pointblank@expressnews.tv۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ لندن سے براہ راست یہاں پہ ہوں گے جنرل پرویز مشرف۔ آپ کے پاس صرف 3-4 منٹ ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، اہل خانہ ہیں، سب کو بتا دیں آج کا یہ پروگرام بہت اہم ہے، ان سے بڑے چپتے ہوئے سوالات پوچھنے ہیں۔ پلیز جوائن می آفٹر اے بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آج آپ کے لیے ہم نے یہ ایک نیا پروگرام شروع کیا ایکسپریس نیوز کے اوپر۔ اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ براہ راست رابطہ ہے پاکستان کے سابق صدر جناب جنرل پرویز مشرف صاحب کا۔ جنرل صاحب، ویلکم ٹو پوائنٹ بلینک، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کہا پتہ کر لوں، آپ نے وہاں پہ لندن میں بھی کوئی سرکاری ریٹس میں بجلی لی ہے کہ اصلی ریٹ دے رہے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ کے متعلق سٹوریاں آ رہی ہیں کہ آپ نے دیکھیں مبشر، یہاں تک یہ بجلی کے ریٹس کا تعلق ہے، میں نہ تو چھوٹے دل کا آدمی ہوں اور نہ چھوٹے دماغ کا آدمی ہوں۔ جو بھی ایسی باتیں میرے بارے میں ایسے کوشچنس کاسٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سبھی ان جیسے چھوٹے دماغ اور چھوٹے دل والے لوگ ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے بجلی کے بل کا، چک شہزاد کے میں جو میرا گھر ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا وہاں تو کوئی 100 گھر ہیں، اور وہ بجلی کے ریٹ جو بھی دے رہے ہیں وہ حکومت سے IS کو، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو فکس کیے ہوئے ہیں وہی ریٹ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فضول قسم کی باتیں، چک شہزاد میں 92 تقریباً فارم ہاؤسز ہیں، اور وہ سارے اس وقت آپ کی تصویر دیکھ کے رو رہے ہوں گے کیونکہ ان کو بھی ریٹس آپ کی وجہ سے اب نئے والے دینے پڑیں گے۔ وہ تو جو بھی آفیشیل ریٹ فکس ہوتے ہیں وہ سب کو دینے چاہیے، اس میں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ رائٹ جن صاحب، ایک میں نے سیریس سوال پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ آئی اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یو، کیونکہ پاکستان میں بڑی ایمبیگوٹی رہتی ہے ہر چیز کے اوپر۔ یہ مجھے بتائیں کہ پہلے فار دا ریکارڈ کہ پاکستان میں سیاستدان حکومت کرتے ہیں، فوج حکومت کرتی ہے، یا امریکہ حکومت کرتا ہے ہمارے یہاں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہماری پالیسی کون بناتا ہے؟ دیکھیں نا، جیسے یہ امریکہ حکومت کرنا تو وہ ہے تعلق اس سے جو کرنے دے کسی باہر کے شخص کو حکومت، تو ظاہر ہے امریکہ کیسے حکومت کر سکتا ہے پاکستان پہ؟ وہ تو اٹ ڈیپینڈس کہ کون گورنمنٹ میں ہے اور کون لیڈر ہے اور کتنی وہ ان کی بات مانتے ہیں، کتنی نہیں مانتے ہیں، کتنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں۔ جہاں تک ود ان پاکستان آرمی تو نہیں چلاتی ہے، ظاہر ہے حکومت تو پولیٹیشین ہی چلاتے ہیں۔ پالیٹیشین تو عمران خان بھی ہیں، عمران خان تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ آپ نے 2 دفعہ ان کو وزیر اعظم بننے کی آفر کی تھی، کیا تھا آپ نے ایسا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب ہر دوسرا آدمی جو ہے نا وہ کوئی نئی شوشے میرے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ میں نے یہ کروایا تھا، میں نے یہ کہا تھا، یا انہوں نے یہ وعدہ کیا۔ کوئی میں نے ایسا وعدہ نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے کبھی، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ رائٹ جن صاحب، لیٹس کم بیک ٹو یور رول آف گورنمنٹ۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا اچھا دور تھا پاکستان کا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بدترین دور تھا پاکستان کا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی بھول جانا چاہتے ہیں، کچھ اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہتے. لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ آپ نے جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا تو 3 ایسی چیزیں کہی تھیں جن کے اوپر آپ نے بعد میں کبھی بھی ٹچ نہیں کیا، جن میں نمبر 1 کالا باغ ڈیم اور کالا باغ ڈیم بنانے کا تھا، دوسرا صوبوں کی خود مختاری کا تھا، اور تیسرا جو تھا ریٹ آف دا گورنمنٹ کو پورے ملک میں نافذ کرنے کا. لیکن اس کے باوجود وہ وزیرستان وغیرہ میں، بلوچستان میں بڑی سیریسلی لیکنگ تھی. تو ڈو یو تھنک کہ یو کین لک بیک ایٹ یور ٹینیور اینڈ سے یو آر اسٹل سکسیسفل؟ یس انڈیڈ. یہ جو 3 آپ نے باتیں کہی ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ کے اوپر، تو میں نے بالکل آئی ٹوک ویری اسٹرانگ ایکشن. جہاں کہیں بھی ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہوا ہے اس پہ بہت اسٹرانگ میں نے ایکشن لیا ہے، اور تھرو آؤٹ یہی میری پالیسی رہی ہے. نو بڈی ڈیئر چیلنج دا ریٹ آف دا گورنمنٹ، اور اس کے خلاف بالکل اسٹرانگ فورس استعمال ہوتی تھی. جہاں تک کالا باغ ڈیم کا ہے، یہ پولیٹیسائزڈ ایک ایشو ہے، اور اتنا زیادہ پولیٹیسائز کیا ہوا ہے اسے کہ بالکل یہ کوئی ہاتھ اس کو لگانے کو تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر بھی میں نے ایک کورس پرسو کیا جس میں میں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. فرنٹیئر بھی گیا، میں سندھ میں بھی گیا، لوگوں کو کالا باغ ڈیم کی جو فوائد ہیں اس کے بارے میں نے ان کو بتایا. میں نے میڈیا انٹریکشن کیا سب سے. تو میں آئی واز ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ لوگوں کو لایا جائے، سندھ کے لوگوں کو اور فرنٹیئر جن کو سب سے بڑا کرب ہے اس کے گیٹ، ان کو ذرا کانفیڈنس میں لیا جائے، اس کے بعد اس کو شروع کیا جائے. بٹ دین الیکشن بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ پیچیدہ ایشو ہے کہ پالیٹکس کی ان کی کانسٹیٹیوئنسی میں ان کی ووٹ بینک افیکٹ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو آئی ہیڈ ایکچولی تھاٹ that we need to hold on, and we need to hold on till after the elections to go strongly then on the course of making this dam. So that is what the issue of the dam was, Kala Bagh dam. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہت فائدے مند ڈیم ہوگا، تو اس کو بنانا ضرور چاہیے. لیکن آپ کی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مبشر کہ صرف کالا باغ ڈیم پہ ہماری سوئی پھنسی ہی نہیں رہنی چاہیے. انفارچونیٹلی 1990 آنورڈ اسی پہ ہماری سوئی پھنسی رہی، اینڈ وی ڈنٹ ایون ڈو دا فیزیبلٹی اسٹڈی آف اینی ادر پروجیکٹ. تو ہم نے بھاشا ڈیم کی فیزیبلٹی کروائی 3-4 سال میں اور اس کو شروع کرا دیا. تو وی شوڈ گو اہیڈ وتھ بھاشا ڈیم اینڈ دین آلسو گو اہیڈ وتھ کالا باغ ڈیم وین ایور دا ٹائم کمز. وی مسٹ ڈو دیٹ. ناؤ جو تیسری ایشو آپ نے کیا بولا تھا، ابھی 3 باتیں کی تھی آپ نے، میں بھی پروونشل اٹانومی کی بات کر رہا تھا. جی پروونشل اٹانومی، یس پروونشل اٹانومی بالکل ہونی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ ان دا اٹانومی یہ جو بالکل وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. ہم نے فائنینشیل اٹانومی تو ہم دینا چاہ رہے تھے. وی ڈیڈ انکریز دا ایلوکیشن آف دا پروونسز فرام دا سینٹرل بجٹ، لیکن اس میں اور زیادہ پیش رفت ہونی چاہیے. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور ان پروونشل اٹانومی، بٹ اس پہ ایگریمنٹ تو ہو نا. دیر شوڈ بی این ایگریمنٹ بٹوین آل دا پروونسز اینڈ وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ ایگزامن دس ایشو. لیکن ایک بات بتائیں کہ لیکن میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے کہا نا ایوری تھنگ سکسیسفل، گورنمنٹ سکسیسفل ہونا نہیں ہونا صرف ان 3 چیزوں پہ تو نہیں ہوتا نا. گورنمنٹ کا کام ہے ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ، پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ ویلفیئر ویل بینگ آف اٹس پیپل. تو اس کی بات کریں ذرا، اور اس میں ہر شعبے میں پروگریس ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں وہ میں بتا دیتا ہوں. رائٹ جن صاحب، ویل ہیو ٹو بریفلی اسٹاپ یو اوور ہیئر. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ بھی بریک لیں. بریک کے بعد جنرل پرویز مشرف ونس اگین ود یو. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ نے کہا تھا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے امپلیمنٹ کیا. تو کیا نواب اکبر بگٹی کو اسی لیے مارا گیا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنی تھی، کہ وہ حادثاتی طور پہ مارے گئے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا تھا اور بعد میں آپ کو اون کرنا پڑا؟ کیسا ہو گیا؟ نہیں، یہ تو دیکھیں ایک پروسیس چل رہا تھا جس میں ایک انسرجنسی انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی تھی بلوچستان میں. لٹرلی این انسرجنسی انوائرمنٹ ویئر دا ریٹ آف دا گورنمنٹ واز چیلنجڈ. سوئی پلانٹ پہ ایک دن میں 400 راکٹ فائر ہوئے. سوئی وہ جو جتنی بھی پائپس تھی ان کو بلو اپ کیا جاتا تھا. بریجز ور بینگ بلون اپ. الیکٹرک پائلونز کو وہ اڑا رہے تھے، بجلی کٹ جاتی تھی. ریلوے لائن اور برجز کو اڑا رہے تھے.
نا اس سچویشن میں میرے خیال میں اگر گورنمنٹ نہ